پاکستان میں بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح تشویشناک حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ یہ جو شرح ہے وہ جو ہماری سنگین سماجی صورتحال ہے اس کی طرف ایک سوالیہ نشان ہے۔ اسلام آباد کی ایک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس کے مطابق 2023 کے اندر 85,000 کے قریب طلاق کے دعوے دائر کیے گئے، 2024 میں 91,000، اور اس کے بعد پھر آپ اگر 2025 کی بات کریں تو وہاں پر 1 لاکھ کے قریب دعوے جو ہے وہ دائر کیے گئے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ سنگین صورتحال ہے جس کی طرف آج ہم بات کریں گے، ان ٹوٹے ہوئے گھروں اور بکھرے ہوئے خاندانوں کی جن کی تعداد جو ہے اس وقت عدالتی ریکارڈ کے اوپر رجسٹرڈ ہو چکی ہے، وہ اس کی بات کریں گے، اس وبا کی جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے۔ میرے پاس اس حوالے سے موجود ہیں شہباز بھٹی ایڈوکیٹ، ان سے ہم اس وقت بات کرتے ہیں۔ شہباز صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں تشویشناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہین بھائی، آپ نے بہت ٹھیک درست فرمایا ہے کہ یہ واقعہ ہی بہت سنگین سماجی مسئلہ بن چکا ہے۔ اس میں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے، اس میں کئی فیکٹر شامل ہیں جو یہ دھڑا دھڑ جو ہیں دعویٰ جات جو ہیں ڈیزولیشن میرج کے، خلا کے، طلاق کے، وہ دائر ہو رہے ہیں، اور ایک وفاقی دارالحکومت جیسے شہر میں جہاں اتنی تعداد سے یہ دعویٰ جات دائر ہو رہے ہیں، یہ واقعی قابل غور قابل فکر بات ہے کہ اتنا کیا مسئلہ ہو گیا کہ اتنے دعویٰ جات دائر ہو رہے ہیں۔ اور اس میں کئی فیکٹر، کئی عناصر شامل ہیں۔ جیسے ہم بات کریں کہ اس وقت جو ہماری موجودہ صورتحال ہے، ملکی صورتحال ہے، اس میں جو ہے ہٹ دھرمی ایک بڑی ہو گئی ہے، ٹیمپرامنٹ جو ہے، قوت برداشت جو ہے لوگوں کی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کا رزلٹ یہ ہے کہ ایک تھوڑے سے الجھاؤ میں جو ہے وہ ذرا سے مسئلے میں جا کے بات جو ہے وہ نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بے راہ روی عام ہو گئی ہے۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے اس نے جو ینگ بچے بچیاں ہیں ان کا جو ہے وہ مستقبل تباہ کر دیا ہے۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے جی ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، نہیں، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ نوجوان نسل کے ہاتھ میں جو سوشل میڈیا ہے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ آگ سے کھیلنے والی بات ہے۔ سوشل میڈیا جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کے ہاتھ میں ہے، ایک روز کے اندر 38 کے قریب طلاق کے دعوے آ رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہے۔ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ایج ایسی ہوتی ہے کہ زیادہ معاملات کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ جو لڑکا ہے وہ سوشل میڈیا پہ بڑے سبز باغ دکھاتا ہے، لڑکی جو ہے وہ اس کے ان سبز باغات کے چنگل میں آ جاتی ہے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لیتی ہے، رن وے میرج کر لیتی ہے، جس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ چند مہینوں بعد، چند دنوں بعد وہ جو سبز باغ ہیں وہ دکھائی جو دیتے تھے دور سے، وہ اب دکھائی نہیں دیتے، وہ بھی نوبت جو ہے وہ پھر طلاق پہ اور خلا پہ چلی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے کہ مہنگائی بہت ہے ہمارے اس وقت موجودہ جو ملکی حالات ہیں اس میں مہنگائی بہت ہے، اور اس وجہ سے جب ضروریات زندگی پورا نہیں ہوتی، ایک فیملی کی چپکلیں شروع ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں چپکلیں شروع ہو جاتی ہے، وہ پھر نوبت اس نوبت تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ ایک علیحدگی کی صورت اختیار کر جاتی ہے اور وہ طلاق کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اب ہماری جو خواتین ہیں ان کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، مرد حضرات ہیں وہ اتنے پیسے کہاں سے لائیں؟ ضروریات کو خواتین کو بھی، ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اپنی جو ضروریات ہیں ان کو لمیٹڈ کریں، اپنے جو خامد ہیں ان سے بے جا جو ہے وہ خواہشات توقعات وہ نہ کریں، ان کی جو ماہانہ آمدن ہے اس کے اندر رہ کر وسائل اپنے پورے کریں، بے جا خواہشات نہ کریں۔ جب بے جا خواہشات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، وہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے، اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ خلا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس میں اب میری تو اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو فیملی جس کی شادی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو ہنسی خوشی رکھے، آباد رکھے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے، شادی شدہ جوڑے جو ہیں وہ اگر طلاق تک پہنچتے ہیں تو بچے سفر کرتے ہیں، والد جو ہے ان کو بھی نئی شادی مل جاتی ہے، عورت کو بھی خامد مل جاتا ہے، لیکن بچے جو ہیں وہ پھر سفر کر جاتے ہیں۔ اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ ایک وفاقی دارالحکومت جیسے شہر میں اتنی تیزی سے اور اتنی زیادہ ریشو سے جو خلا کے دعوے ہیں وہ دائر ہو رہے ہیں اور طلاقیں ہو رہی ہیں، بڑے خطرناک یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کا گھر آباد کرے، یہ ہماری دعا۔
جی آپ نے شہباز بھٹی ایڈوکیٹر ان کا جو ہے موقع سے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تشویشناک صورتحال ہے. یہی صورتحال جو اسلام آباد کی ہم نے رپورٹ کی آپ کو بتائی ہے, یہی صورتحال اس وقت لاہور میں بھی چل رہی ہے. لاہور میں بھی یہی ہے. لیکن یہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جو لوگ اس طرح لڑائی جھگڑا کرتے ہیں یا طلاقوں تک ان کی نوبت آتی ہے تو کم از کم خدایا اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آپ لوگوں نے تو طلاق لے لی ہے, لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ کیوں خراب کیا جا رہا ہے. ان بچوں کے لیے بھی سوچیں, لڑنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ مستقبل ہمارا بھی خراب ہوگا اور ہمارے بچوں کا بھی خراب ہوگا. بچے جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے اور پھر بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوگا. پھر ہم یہی کہتے پھریں گے کہ اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت.